بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی والدہ نہایت نیک بخت بوڑھی عورت تھی۔ ادھر اس شخص کی بیوی کی والدہ بھی بوڑھی تھی، مگر تھی بہت چالاک۔ اتفاق سے ان دونوں میاں بیوی کی مائیں بوڑھی اور نابینا تھیں۔ اس شخص کی بیوی کی ماں اپنی عادت کے مطابق اپنی بیٹی یعنی اس شخص کی بیوی کو بہکاتی اور اکساتی رہتی تھی، جس سے آئے دن ساس بہو میں جھگڑا رہتا اور گھر کا ماحول خراب رہتا تھا۔ آخر یہ شخص تنگ آ گیا اور اپنی ضعیف و ناتواں والدہ کو ہمراہ لے کر نکل کھڑا ہوا اور ایک گھنے جنگل میں، جہاں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ تھا، وہاں اس کو چھوڑ آیا، جس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کی ماں بغیر کھائے پیے یہاں پڑی رہ کر مر جائے گی اور اس جنگل کے درندے اس کو پھاڑ ڈالیں گے۔ چنانچہ جب وہ شخص اپنی اس صابرہ اور ضعیف ماں کو اس حالت میں چھوڑ کر واپس چلا گیا اور اس کو جنگل کے درندوں نے آ گھیرا، تو اللہ کی جانب سے ایک فرشتے نے اس کے پاس آ کر دریافت کیا، بڑی بھی، یہ جو آوازیں آ رہی ہیں یہ کیسی آوازیں ہیں؟ اس بوڑھی عورت نے جواب دیا، یہ بہت اچھی آوازیں ہیں، ایسا لگتا ہے اونٹ، گائے اور بکریاں بول رہی ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا، بہتر ہے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ چلا گیا۔ اب جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام جنگل اونٹ، گائے اور بکریوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگلے روز اس کے بیٹے کو خیال آیا کہ چل کر دیکھوں تو صحیح، آخر بوڑھی ماں پر کیا گزری ہے۔ غرض جب بیٹے نے جا کر دیکھا تو ماں کے قریب تمام جنگل اونٹ، گائے اور بکریوں سے بھرا ہوا ہے، جس کو دیکھ کر اس نے حیران ہو کر اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں، آخر میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ اس پر ماں نے جواب دیا، بیٹے، تو نے میری نافرمانی کی اور اپنی بیوی کی اطاعت کی، اللہ نے مجھے میرے صبر کا پھل دیا ہے۔ اپنی والدہ کی یہ گفتگو سن کر وہ شخص بہت نادم و شرمندہ ہوا اور اپنی والدہ کو اس عطائے خداوندی کے ساتھ گھر لے آیا۔ اب کیا تھا، اس شخص کی بیوی کو ساس کی یہ نعمتیں دیکھ کر کیسے برداشت ہوتا؟ وہ اپنے شوہر سے ضد کرنے لگی کہ میں اس وقت تک تم سے خوش نہ ہوں گی جب تک تو میری بوڑھی نابینا ماں کو بھی اسی جنگل میں نہ چھوڑ آئے جہاں تو اپنی ماں کو چھوڑ کر آیا تھا۔ مجبوراً وہ شخص اپنی بیوی کی ماں کو بھی وہیں لے جا کر چھوڑ آیا۔ اب جب شام ہوئی اور اس بڑھیا کو درندوں نے آ گھیرا تو پھر خدا کے حکم سے اسی فرشتے نے آ کر اس بوڑھی عورت سے معلوم کیا کہ اے بڑھیا،
یہ کیسی آوازیں ہیں جو تو سن رہی ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا، کہنے لگی، یہ تو درندوں کی آوازیں ہیں جو مجھے پھاڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر فرشتہ چلا گیا اور ان درندوں نے بڑھیا کو چیر پھاڑ دیا۔ اب جب صبح ہوئی تو اس شخص کی بیوی نے پھر اپنے شوہر پر تقاضا شروع کیا کہ جا کر دیکھو تو صحیح میری ماں پر کیا گزری ہے اور اس نے کیا کچھ جمع کیا ہے، کیونکہ اس عورت کا خیال تھا کہ شوہر کی ماں کی طرح میری ماں نے بھی مویشی جمع کر رکھے ہوں گے۔ مگر جب اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو کیسے مویشی، بڑھیا سے جنگل تو کیا جہاں بھی خالی ہو چکا تھا، اس کا کہیں نام و نشان بھی نہ مل رہا تھا، کیونکہ اس کا تو رات ہی کو کام تمام ہو چکا تھا۔ جنگل میں اس کی ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا، جو جمع کر کے اس شخص نے اپنی بیوی کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور بیوی ان کو دیکھ کر اپنے خیال کی غلط تعبیر سے حیران رہ گئی اور آخر اسی غم میں گل گل کر وہ خود بھی مر گئی۔ حسد اور بغض کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو حسد اور بغض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔